ماہی منزل ماہی منزل ماں تو ہی پوجا ماہی منزل ماں تو ہی پوجا پوجا کا یہ لوگ تو ہے اور لوگ تو نے مجھ میں ہے یہ لوگ تو ہے یہ لوگ تو ہے تجھ میں دونوں جہاں ماں تو ہی ماں تو ہی منزل ماں تو ہی پوجا۔ دوستو آج کے کریکلم میں یہ کشوردہ کا گیت سنگیت تھا ماں پہ اور مدرس ڈے اور ڈیپ سانگس۔ بٹ دوستو آج کے کریکلم میں آپ کو جانکاری دیتا ہوں ساحل لدھیانی اور کشور کمار مدر لا ان کی ساری پریم سٹوری اور ایونٹس کو بتاؤں گا، لیکن چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ اور یہ کشوردہ کا سانگس تھا جس میں ماں پہ انہوں نے گایا تھا، اور اس کے علاوہ ان کی دونوں کی جو ہم چرچا کریں گے جن میں یہ ماہ نائکس ماں سے بھی زیادہ لو کرتے تھے۔ دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کشوردہ ایکٹر بھی تھے، کمپوزر بھی تھے، اسکرپٹ رائٹر بھی تھے، ماہ نائکس تھے، لیکن وہ اس کی جو ماں جو تھی وہ گھریلو ملازمہ تھی، اور وہ کیونکہ بچپن سے کشوردہ کے گھر میں میوزک اور گیت سنگیت رہا، اور اس کے ساتھ سنگیت پریمیوں کے ساتھ ساتھ کیونکہ اشوک کمار اور اس کے بڑے بھائی چھوٹے بھائی ان سب کے ساتھ انہوں نے گیت سنگیت، اور ان کے والد جو وکالت کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جو کشوردہ نے کیونکہ 46 میں شکاری فلم کے لیے انہوں نے کام کیا، اور پھر اس کے علاوہ کئی اور فلموں میں 47 میں پھر کام کیا، کئی اور فلموں میں، لیکن اس کی جانکاری کے لیے کیونکہ کشوردہ جب بھی بچپن میں اپنے ماں کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ہی لو ٹو ہز مدرس کشوردہ، تو اس کے لیے یہ گیت تھا، اور وہ جو ان کے گیت کی جانکاری ماں پہ جو تھا، ماں تو ہی منزل ماں تو ہی پوجا، اس کو ہائی پچ پہ گایا ہے اور یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن دوستو یہاں پہ جانکاری کے لیے ہم ساحل لدھیانی کی طرف جائیں گے۔ ساحل لدھیانی دوستو ان کی کہیں دوستی، کیونکہ ساحل لدھیانی کا اصل نام جو تھا وہ عبدالحی تھا، اور 1935 میں اس کے ساتھ لائف میں ایک ایسا خوشگوار واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے مڈل ٹائس ہائی سکولز میں جو ہے جب اس نے پڑھا، اس کی پہلی ملاقات ہوئی امریتا پریتم کے ساتھ، جو بچپن کی یہ دوست تھے، اور اس کی دوستی پھر کالجوں تک رہی۔ دوستو کالجوں میں ساحر کو جو ہے پھر جب ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ دیوار کے روزن سے ان کی ملاقات ہوئی، لیکن اس کو ساحر کو نکالا گیا، اور ساحل لدھیانی کو جب نکالا گیا تو اور پھر اس کے والد نے اس پہ کئی کیسز کی، اور ساحر کیونکہ اپنی والدہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور وہ والدہ کے کیسز میں رہے، اور ان کے گھریلو جو تنازعات چل رہے تھے اس کے، کیونکہ والد ایک زمیندار تھے اور وہ زمینوں کے بہت بڑے مالک تھے، لیکن ساحر نے ساری عمر اپنی ماں کے ساتھ بتائی، اور ماں کی سچائی کے ساتھ وہ رہے۔ لیکن ساحر کے یہاں پہ دوستو 1946 میں ایک ایسا واقعہ، امریتا پریتم کی شادی ہو جاتی ہے، اور
اس کی جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ جو رشتہ جذباتی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور کیونکہ ایموشنلٹی نظام پہ زیادہ اور جذباتی رشتہ، اور اس کے علاوہ رسیدی ٹکٹس میں 1943 میں جو ہے ساحر پھر فلموں کی طرف چلے جاتے ہیں اور فلموں میں وہ کام کرتے ہیں، لیکن اس کی جو درد ہے، اس کی جو غمز ہے، وہ درد غم کو جو ہے اپنی شاعری کے ذریعے 1945 میں انہوں نے ایک کتاب لکھی اور ہندی لٹریچر پہ، جس میں تلخیاں کتاب لکھی. پھر اس نے کہیں اور چلو کوئی گیت بنے، اور اس کے علاوہ پرچھائیاں بھی اس کی کتاب ہے جو اردو لٹریچرس میں ہم پڑھ سکتے ہیں. لیکن 1945 میں کتاب لکھی، لیکن پھر اس کے بعد وہ ساحر جو تھے وہ لاہور سے دلی آئے، پھر دلی سے پھر وہ ممبئی گئے اور فلموں کی طرف، اور کہیں ریڈیو میں انہوں نے کام کیا، اور 1949 میں انہوں نے فلمی نغمے گائے، اور کہیں ساحر نے فلمی گیت سنگیت کو انہوں نے گایا. لیکن اور لاہور میں جب وہ گئے تو عورتوں کی مضمون، عورتوں کے وومنس رائٹ پہ بھی انہوں نے بہت سا لکھا، جن میں وہ لکھتے ہیں کہ عورتوں نے مردوں کو جنم دیا، اور مردوں نے انہیں بازار دیا، اور کہیں عورتوں کے مظلوم معاشرے پہ بھی انہوں نے زیادہ لکھا. لیکن ان کے کئی فلم نئے دور میں اور کئی دلیپ کمار کے گیتوں میں بھی انہوں نے ایک گیت گایا، یہ دیس ہے البیلوں کا جوانوں کا، یہ دیس ہے البیلوں کا جوانوں کا. اس پہ ایک گیت ہے دلیپ کمار پہ، رفیع کی آواز میں آپ سن سکتے ہیں، اور اس کا لتا کی آواز میں ایک گیت سنگیت ساحر کے ہیں، جس میں کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، بڑا رنجور ہے یہ غموں سے چور ہے یہ گیت بھی آپ سن سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی چاندنی پہ جو ان کی جو نیچر پہ فطرت پہ جو ان کی شاعری ہے وہ ان پہ بھی ساحر نے لکھا. اور اس کے علاوہ دوستوں یہاں پہ دونوں کی شادی نہ ہو سکی. امریتم پریتمس نے کئی اس کے جو سگریٹ کے ٹکڑے ہوتے تھے، جب وہ اس کے ساتھ ملتے تو ساحر سگریٹ پیتے رہتے اور اپنے درد کو بھلانے کے لیے، لیکن وہ سگریٹ کے ٹکڑے امریتا اپنی پاس رکھتی اور اسی کے ساتھ اسی سے، کیونکہ عاشق نے اس کے بوسہ لیے تو اس سے وہ سگریٹ کے ٹکڑوں سے پیتی رہتی، اور اس کے علاوہ اس سے بہت زیادہ محبت تھی. اور اس کے علاوہ ان کی زندگی میں ایک اور واقعہ بھی ہوا. لیکن امریتا پریتمس جو ہے 1919 میں جو ہے وہ پاکستان میں گجرانوالہ میں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر انہوں نے 6 سال کی عمر میں بعض کہتے ہیں کہ شادی کی، لیکن 16 سال کی عمر سے انہوں نے ایک پہلی کتاب رسیدی آخری خط میں وہ لکھتی ہے، ان کی کتاب ہے. اور اس کے علاوہ اس کی کئی اس پہ انہوں نے کام کیا، اور وہ اپنے درد کا اپنے شاعری میں جو ہے پہلی نظر سے ان کی آنکھوں میں اور رسیدی ٹکٹ میں لکھتی ہے. پھر بارش کا جو پہلی ملاقات اس کی ساحر کے ساتھ 1936-44 میں ایک جگہ ہوتی ہے، ان کے 1944 میں، جس میں ان کی پہلی نظر ہوتی ہے اور عاشق دونوں ہو جاتے ہیں، ساحر اور وہ، کیونکہ ساحر ایک بہت مشہور شاعر اس وقت تھے. اور پھر اسی رات کہتی ہیں کہ اپنی رسیدی ٹکٹ کی کتاب کے اندر لکھتی ہیں کہ اس رات بہت بارش ہوئی اور نہ جانے کیا سے کیا دیکھنے میں آیا. اور امریتم پریتمس نے دلی میں رہی، اور پھر دلی میں اس کے 2 بچے ہوئے، اور ان کی پھر شادی بیاہ کے بعد بھی جو ہے اس کی شوہر سے باتیں ہوئی کہ ساحر میرے لیے آسمان ہے اور تو میرے لیے چھت ہے. اور اس میں کئی جگہ انہوں نے جو اپنی پریتم کا اظہار کیا، لیکن ساحر کے ساتھ اور پھر اس کے ساتھ رشتہ توڑنے میں اپنے شوہر کے ساتھ، اور پھر جو ہے وہ اپنے جذبات کو جو ہے کرنے کے لیے جو ہے ساحر سے